بہت خوبصورت بات جب انسان کو وہاں سے چوٹ لگے جہاں اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہوتا ہے تو نہ سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے نہ ہی سمجھنے کی، گلہ تک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ مجرم آپ ہوتے ہیں اور آپ کا ناقابل معافی جرم بھروسہ۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا، آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اپنے لیے، دوسروں کی۔ بس ایک بار جو عورت بیاہی جاتی ہے وہ پھر اس قابل نہیں رہتی کہ خود اپنے ہی آپ سے محبت کر سکے، خود کا وجود ہی پرایا ہو جاتا ہے، اور کبھی تو اپنے بدن سے اٹھتی باس ہی اپنے آپ سے متفر کرنے کو کافی ہوتی۔ صرف ایک شادی کر کے عورت کو اس کی اہمیت سے زیادہ استعمال کرنا کلچر ہے۔ ایک شادی کے بعد باقی اضافی تعلقات دوسری عورتوں سے رکھنا لبرل ازم ہے۔ 2، 3، 4 نکاح کر کے نسل بڑھانا دین ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغلخوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف، روشن اور اخلاق عمدہ، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب وہ جس کے شب و روز رضا الہی کے کاموں میں گزریں، اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ کریم ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔